نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صدر محترم اور مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس تقریر کو لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا موضوع ہے نماز سے غفلت کا انجام۔ نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ اصطلاح میں نماز اس معروف عبادت کو کہتے ہیں جس میں چند مخصوص قسم کے افعال و اقوال ہیں، جس کی ابتدا تکبیر کے ساتھ اور انتہا تسلیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ نماز کا حکم ہر عاقل و بالغ مسلمان پر 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا فرض ہے جو کسی بھی حال پر معاف نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت، یہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی، پھر اس دن جبریل علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ، وقت اور کیفیت سکھلائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوگی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوگی یعنی سنت کے مطابق نہ ہوگی تو ناکام و نامراد ہوگا۔ لہذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام عبادتوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھیں۔ نماز یہ لوگوں کے لیے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نماز کی فضیلت یہ ہے کہ روزانہ باقاعدہ 5 نماز باجماعت ادا کرنے سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور نماز گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور 5 نمازیں باقاعدہ ادا کرنے والے شخص قیامت کے دن صدقین و سودا کے ساتھ ہوں گے، اور جو شخص نماز کے لیے رات کی تاریکی میں مسجد آتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری ہے۔ اور نماز کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نماز چھوڑنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد چند خلف انجانشین میں جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی، جہنم کی ایک وادی میں جگہ پائیں گے۔ یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا ذائقہ اتنا گندا اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں ایک جو سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوگی تو بندہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوگی تو بندہ ناکام و نامراد۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور وہ قرآن کریم سے غافل ہو گیا اور پھر نمازیں پڑھے بغیر سو جاتا، قیامت کے دن اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے یا تو اس کے وقت سے مؤخر کر کے ادا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، آپ مجھے کیا حکم دینے والے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ پھر ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، ذلت و رسوائی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ بے نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ویل سنائی ہے، جو نماز تو پڑھتے تھے مگر اس کے مقررہ وقتوں پہ نہیں پڑھتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق نماز کو ادا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا اور قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا اور اپنے سائے کے نیچے یعنی عرش کے نیچے جگہ نہیں دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ نماز میں سستی کرنے کا انجام، نماز میں سستی بڑے گناہ کا باعث ہے اور یہ منافق کی علامت ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى۔ بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چال بازی کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔